بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے امداد امام اثر کے تنقیدی نظریات۔ امداد امام اثر کے تنقیدی نظریات سے پہلے تھوڑا سا ہم ان کی سوانح پہ گفتگو کرتے ہیں کہ ان کا پورا نام امداد امام تھا اور یہ اثر تخلص کرتے ہیں۔ امداد امام شاعری بھی کرتے تھے تو یہ ان کا تخلص اثر تھا، اور حکومت کی طرف سے انہیں شمس العلماء اور نواب کے خطابات سے نوازا گیا۔ ان کی پیدائش 1849 میں ہے اور علمی اور ادبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ امداد امام کے والد صاحب بھی شمس العلماء تھے، سید وحید الدین بہادر صاحب کے فرزند ہیں یہ، اور تدریس کے پیشے سے وابستہ تھے اثر، اور پٹنہ کالج میں تاریخ اور عربی کے پروفیسر رہے ہیں، اور 1934 میں ان کی وفات ہے۔ اگر ہم امداد امام اثر کی تصانیف کی بات کریں تو شاعری میں جو ہے نا ان کا ایک دیوان ملتا ہے، اور جسے حال ہی میں جو ہے نا ڈاکٹر سرور ہدا نے مرتب کیا ہے، اور یہ غالب انسٹیٹیوٹ نئی دلی سے شائع ہوا ہے کچھ برس پہلے۔ پھر ان کی نثری تصانیف دیکھیں تو سب سے پہلی اور اہم تصنیف ان کی کاشف الحقائق ہے، جو 2 جلدوں پر مبنی ہے، اور اسے بعض ناقدین جو ہے وہ اردو تنقید کی پہلی کتاب کہتے ہیں۔ احتشام حسین ان میں سے ایک ہیں۔ دوسری ان کی نثری تصنیف میرات الحکماء ہے، جس میں 63 فلسفیوں کے افکار و نظریات درج ہیں۔ تیسری ان کی نثری تصنیف فسانہ ہمت کے نام سے ہے، جو بنیادی طور پر ایک ناول ہے، لیکن اس میں فلکیات، نجوم اور فلسفہ وغیرہ کے مباحث ملتے ہیں۔ چوتھی کتاب ان کی کتاب الاسمار ہے، جس میں پھلوں اور ان کی قسموں پر گفتگو کی گئی ہے، اشجار و اسمار اور ان کے فوائد سے بحث کی گئی ہے۔ پانچویں کتاب ان کی کیمیائے زراعت ہے، جس کا موضوع جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے زراعت ہے۔ چھٹی کتاب ان کی فوائد الدارین ہے، یہ ایک مذہبی کتاب ہے جو رد عیسائیت میں لکھی گئی۔ ایک کتاب ان کی مصباح الظلم ہے، جو شیعہ عقیدہ اور اس کے پس منظر میں جو ہے نا یہ مختلف امور پر روشنی ڈالتی ہے۔ آٹھویں کتاب ان کی کتاب الجواب، معروف مناظر المصائب کے نام سے ہے، یہ بھی مذہب امامہ کے پس منظر میں ہے، ایک مذہبی کتاب ہے۔ پھر ہم ان کی کتابوں کی تفصیل یا ان کے جو تنقیدی نظریات ہمیں ان کی کتاب کاشف الحقائق میں ملتے ہیں، جو 2 جلدوں پر مبنی ہے۔ اس کتاب کی جو پہلی جلد ہے، اس میں انہوں نے مصر، یونان، اٹلی اور عرب کی شاعری کے متعلق گفتگو کی ہے۔ عربی شاعری میں انہوں نے امراء القیس اور اس طرح کے دیگر بڑے شعراء پر بحث کی ہے۔ امراء القیس کے شاعری کا انہوں نے میر و غالب سے تقابل بھی پیش کیا ہے۔ مصر، یونان اور اٹلی کے شاعروں پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ دوسری جلد میں انہوں نے فارسی اور اردو دونوں زبانوں کی اصناف سخن کا جائزہ پیش کیا ہے اور تقابلی اور تجزیاتی مطالعے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے سنسکرت کی شعری روایت پر بھی توجہ مرکوز کی ہے۔ کاشف الحقائق اس اعتبار سے اہم ہے کہ اس کتاب میں پہلی بار جو عالمی شاعر ہیں، جیسے ورجل ہے، ہوریس ہے، اس طرح سے یونانی شاعر ہیں، کچھ سیفو ہے، سوفوکلیئر ہے، تو اس طرح کے ناموں سے اردو دنیا جو ہے نا وہ آشنا تھی۔ تو پہلی دفعہ کاشف الحقائق میں ان تمام شاعروں پہ گفتگو کی گئی، ان کے تجزیات ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اہل عرب کی شاعری کا ذکر ایک تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عربی شاعری کا ذکر بھی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور عربی شاعری کی جو ہے وہ فارسی اور اردو شاعری سے موازنہ بھی انہوں نے اس کتاب میں پیش کیا ہے۔ جہاں تک اردو شاعری کا ذکر ہے تو اثر نے دوسری جلد جو ہے کاشف الحقائق کی، اس کا پہلا عنوان ہی فارسی اور اردو شاعری کی ہم مذاقی کو بنایا ہے۔ اس لیے غزل کے ذکر میں فارسی غزل کے ساتھ ساتھ اردو غزل،
قصیدہ کے ذکر میں فارسی قصیدہ کے ساتھ ساتھ اردو قصیدہ، مثنوی کے ذکر میں فارسی اور اردو مثنوی، اور اسی طرح رباعی اور قطع کا ذکر کیا ہے۔ اردو غزل کی ذیل میں انہوں نے ولی دکنی، مرزا رفیع سودا، میر درد، میر تقی میر، مومن خان مومن، خواجہ حیدر علی آتش، ذوق، غالب، ناسخ اور رند وغیرہ کے کلام کے تجزیات پیش کیے ہیں۔ قصیدہ میں انہوں نے فارسی کے علاوہ اردو کے قصیدہ نگاروں جیسے سودا، درد، انیس، دبیر اور مومن خان کے قصیدوں کے حوالے سے گفتگو کی ہے اپنی اس کتاب میں۔ اردو مثنویوں کے حوالے سے کاشف الحقائق کی دوسری جلد میں مثنوی گلزار نسیم اور مثنوی سحر البیان کا تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اور مرثیہ کی ذیل میں انہوں نے جن مرثیہ گو شعراء کا انتخاب کیا ہے اس میں انیس اور دبیر شامل ہے۔ بعض ناقدین نے انہیں اس کتاب کو، ان کی کاشف الحقائق کو بجا طور پر اردو میں تقابلی تنقید کا پہلا نمونہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو تقابلی تنقید ہے، بہت سارے نقاد اردو کے جو ہے نا وہ انہوں نے اس کو اپنایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اثر نے پہلی دفعہ تنقید کے لیے کرٹیسزم کا لفظ استعمال کیا اور نقاد کے لیے کرٹک کا لفظ استعمال کیا، جو بعد میں مستعمل ہو گیا اردو میں۔ اچھا، یہ اگر ہم ان کے تنقیدی نظریات دیکھیں تو حالی اور شبلی کی طرح اثر بھی اخلاقی نقطہ نظر کے قائل نظر آتے ہیں۔ وہ شاعری کو داخلی اور خارجی خانوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ شعر و ادب کی افادیت کے قائل نظر آتے ہیں، مبالغہ کو ناپسند کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا وہ ثنائے و بدائے کو بھی وہ اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اس پست خیالی کو وہ سخت عیب سمجھتے ہیں، اور ان کے نزدیک جو شاعری کی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ رضا الہی کی ایک ایسی نقل ہے جو الفاظ بامانی کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ امداد امام اثر شاعری اور موسیقی اور شاعری اور مصوری کے رشتے سے بھی بحث کرتے ہیں۔ وہ غزل گو سے اعلیٰ درجے کے دل و دماغ کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے نا وہ غزل کے لیے جو ایک ہدایت نامہ جاری کیا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ غزل کیسی ہونی چاہیے۔ غزل کی زبان سلیس ہونی چاہیے۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ اسے ثنائے بدائے کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3 ہے کہ حتی الامکان تشبیہ اور استعارہ سے پرہیز کرنا چاہیے، مبالغہ بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تشبیہ اور استعارہ استعمال بھی کرنا ہے تو ان میں جو ہے نا اس کو ذرا حقیقی ہمیں رکھنا چاہیے یا فطرت کے قریب رکھنا چاہیے، مبالغہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ اسی طرح سے پھپتی اور ضلع جگت وغیرہ کے جو ہے نا خلاف ہیں۔ رعایت لفظی سے یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مضامین جو ہیں وہ داخلی اور اعلیٰ درجے کے ہونے چاہیے غزل میں۔ غزل کی بنیاد جو ہے نا وہ عشق و عاشقی پر نہیں رکھی جانی چاہیے۔ وصال اور فراق کے مضامین بھی جو ہے نا وہ فطری انداز میں پیش کیے جانے چاہیے، اور اس میں بے حیائی یا ہوا و ہوس کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی خیال پستی کی طرف جو ہے نا وہ مائل نہیں ہونا چاہیے۔ شوخی تو ہو غزل میں لیکن وہ مائل با بے حیائی نہ ہو، اور غزل میں مکروہ مضامین سے پرہیز کرنا چاہیے، اثر کا کہنا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ فطرت کی پیروی کرنی چاہیے۔ مضامین حکمت جو ہے نا وہ کہتے ہیں بیان کرنے چاہیے ہمیں غزل کے پردے میں، یا مضامین حکمت پہ غزل کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ قرب سلطانی سے پرہیز کرنا چاہیے، عشق بازاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہوں نے احساس دلوایا کہ شاعری پر سیاسی اور معاشی بحرانوں سے لے کر ماحولیات، موسم، چرند پرند اور زراعت کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ان کو امداد امام اثر نے اپنی انتقادی تحریروں میں جگہ دی ہے۔ احمد سہیل جو اردو کے معاصر اردو تنقید کا ایک بڑا نام ہے،
انہیں اردو کا پہلا ماحولیاتی نقاد یا پہلا ایکو کرٹک قرار دیتے ہیں۔ بے حد شکریہ۔